لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ شہر المواساة، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ غم خواری کا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے غموں کو ہلکا کرو، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھو، لوگوں کی تکلیف کو دور کرو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، لوگوں کو اچھی طریقے سے ماہ رمضان گزار سکے اس طریقے سے غربا، یتاما، مساکین کا خیال کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یہ کسی انسان کی غمخواری اور اس کے غم کو ہلکا کرنا، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی انسان کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ وہ بندہ راضی ہو جائے، کسی کی مدد آپ کی اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں تاکہ یہ خوش ہو جائے، تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، اس نیت سے اگر کسی نے کسی کی خدمت کی، غمخواری کی کہ وہ خوش ہو جائے، تو گویا اس نے اسے خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کا بدلہ اللہ عز و جل اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں اس کے حوالے سے بھی چند ضروری باتیں عرض کروں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس طریقے کی سخاوت اور اس طریقے کی فیاضی کہ لوگوں کے غموں کی فکر کر کے لوگوں کے غموں کو ہلکا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی بھلائی کرے تو بھلائی کرو، کوئی دے تو دو۔ آج کا دور ایسا ہے کہ انسان کی سچویشن یہ ہے کہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو تو اسے کچھ دیں، اس سے تعلق رکھیں۔ ہر چیز کے اندر گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن ہو چکی ہے۔ لیکن آگے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی، اور ان کے اندر لوگوں کی غمخواری کا جذبہ کس طریقے سے کٹ کٹ کے بھر دیا کہ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، بدری صحابہ کے حوالے سے، صحابہ بدر کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ نے جب ان کی فضیلت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے اوپر تنگی ہی کیوں نہ ہو انہیں وہ اپنے سے مقدم رکھتے ہیں۔ یعنی پوزیشن یہ ہے کہ ان صحابہ کی پوزیشن یہ تھی کہ خود پر بھلے تنگی آ جائے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے امتیوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے خود بھوکے رہتے تھے اور وہ کھلایا کرتے تھے، اور میں اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس شان کو سمجھنے کے بعد اور دل و دماغ میں بٹھانے کے بعد ہر مسلمان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے تڑپ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، قیامت کا زمان ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، سورج سوا نیچے پر ہوگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت پر ہم قربان، کرو سلام، کرو درود میرے آقا آپ کی ذات بابرکت پر۔ کیا اس قیامت کے موقع پر بھی جب سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا تو وہاں بھی غم گسار امت آقا کریم کی زبان پر نفسی نفسی نہیں، امتی امتی گویا حضور نے درس دیا، میرے غلاموں تم اپنی میری امت کا خیال کرو اور میری اس سنت کا خیال کرو کہ میں ہر حال کے اندر میری امت کی فکر کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا جب وصال ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی، سب نے دعا مانگی، میں آپ کی آنکھوں میں اشک دیکھ رہی ہوں، حضرت ابراہیم کے وصال آپ کو غم ہے، تو ایک دعا تو اللہ نے آپ کو بھی کرنے کے لیے اجازت دی ہے، تو آپ وہ دعا مانگ لیجیے کہ اللہ ابراہیم کو زندہ کر دے تو حضرت ابراہیم زندہ ہو جائیں کہ آپ کا غم لگا ہو جائے گا۔ اور بات میرے احساس ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں نے وہ دعا قیامت کی میری امت کے لیے چھوڑ دی، وہ دعا قیامت میں میری امت کے لیے کروں گا۔ کتنا درد ہے اپنی امت کا، کتنا خیال ہے اپنی امت کا، کتنی فکر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا نکلنا حضور کی مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا شہر المباسرات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تم دسترخوان پر قیمتی غذائیں اور لذیذ غذائیں سجاؤ گے، لیکن بہت سارے غربا، بہت سارے فقراء، بہت سارے یتامى، بہت سارے مساکین ماہ رمضان المبارک کے اندر لذیذ غذاؤں کو کھانے کے لیے تو کیا دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہوں گے۔ اس لیے سنو، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، میری امت کے غم کو ہلکا کرو، میری امت کے غم کو ہلکا کرو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج امت مسلمہ کی تباہی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان نفسی نفسی کا شکار ہو گیا، خود غرض ہو گیا اور حضور کی امت کی فکر کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ ورنہ صحابہ کیفیت دیکھو، تابعین کی کیفیت دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت شیخ طباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غمخواری اور سخاوت یہ ہے کہ تو 10 آدمیوں کو دعوت دے تو 9 یا 11 آ جائیں تو تجھ میں ناراضگی پیدا ہے۔ آپ نے 10 کو دعوت دی اور 10 کی بجائے 11 آ گئے تو چہرہ وہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ سخاوت اور فیاضی یہ ہے کہ 10 کی جگہ پر اگر 12 بھی آ گئے تو تم اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو، آنے والا آیا ہے، جب وہ آ ہی گیا ہے تو اللہ عز و جل اسے شکم سیری کا معافی فرما دے گا۔ اب یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس واقعے کو سننے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے آج رات کو جب بستر پر سو تو سوچنے کی زحمت کا وعدہ کرو، غمخواری سے ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔